بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ششم اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے تدوین قرآن پاک۔ تدوین کا مطلب ہے تالیف کرنا، مرتب کرنا، جمع کرنا۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کی تالیف و ترتیب کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن پاک کو کس طرح کتابی شکل میں ایک جگہ تالیف کیا گیا، ایک جگہ مرتب کیا گیا، جمع کیا گیا۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 41، 42 اور 43 پر موجود ہے۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 41 کی ریڈنگ۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک وقتاً فوقتاً کر کے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا اور کامل 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن پاک ایک ہی وقت میں پورے کا پورا نازل نہیں کیا گیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور یہ سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ وحی کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا پیغامات کو جو اس نے اپنے نبیوں پر اتارے۔ احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز رویائے صادقہ سچے خواب سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتے صبح کی روشنی میں وہ سچ ثابت ہوتا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو حضرت جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات قرآنی کی صورت میں نازل ہوئی۔ احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کا آغاز، وحی کے سلسلے کا آغاز سچے خواب آنے سے یعنی رویائے صادقہ سے شروع ہوا۔ رویائے صادقہ کہتے ہیں سچے خواب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے تھے وہ دن کی روشنی میں سچ ثابت ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات قرآنی کی صورت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ وہ کون سی آیات تھیں؟ وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھیں جو کہ پہلی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں جو کہ پہلی وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کا ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اس نے انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد سلسلہ وحی جاری رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دن آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 دن پہلے نازل ہوئی۔ وحی کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد جاری رہا ان کی وفات تک، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی ان کی وفات سے تقریباً 7 یا 9 دن پہلے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کو فصیح اور خالص عربی زبان میں نازل کیا گیا تھا تاکہ ہر قبیلے کے لوگ اسے بآسانی پڑھ اور سمجھ سکیں۔ قرآن پاک کس زبان میں نازل کیا گیا؟ خالص عربی زبان میں، کیونکہ یہ بہت خوش بیان زبان ہے، یہ بہت میٹھی زبان ہے، شیریں کلام ہے، اور اس دور میں ہر قبیلے کے لوگ اسے بآسانی پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اس لیے قرآن پاک کو اسی زبان میں یعنی کہ خالص عربی زبان میں نازل فرمایا گیا۔
آج بھی قرآن اسی ترتیب اور صورت میں موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتابت کروائی اور صحابہ کرام کو حفظ کروایا۔ قرآن پاک جس صورت میں نازل ہوا تھا، جس ترتیب میں نازل ہوا، اسی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتابت کروائی تھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں تدوین کروایا اور صحابہ کرام کو حفظ کروایا، تو آج بھی قرآن اسی ترتیب میں اور اسی صورت میں ہو بہو موجود ہے۔ اس کی ترتیب میں نہ تو کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی کمی بیشی۔ خود قرآن مجید اور احادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ قرآن پاک کی تدوین پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں عرب میں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، تو پورا قرآن پاک کیسے لکھ لیا گیا؟ یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ صورتوں اور آیات کو کتابی شکل نہیں دی تھی، بلکہ بعد میں صحابہ کرام نے یہ کام سر انجام دیا، لہٰذا قرآن پاک میں بھی تبدیلی یا کمی بیشی کا امکان موجود ہے۔ در حقیقت اس طرح کے سوالات کم علمی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ وہ تو دور جاہلیت تھا لہٰذا وہاں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، غلط ہے۔ دراصل دور جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہ آیا ہو اور لوگ اللہ کی تعلیمات کو بھلا چکے ہوں، نہ کہ پڑھے لکھے نہ ہوں۔ یعنی دور جاہلیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ ان پڑھ ہوں، لوگ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں، بلکہ دور جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہ آیا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لوگ بھلا چکے ہوں، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عرب کے لوگوں کا حافظہ مشہور تھا، وہ کئی نسلوں تک اپنا حسب نسب یاد رکھتے تھے۔ حسب نسب کہتے ہیں سلسلہ خاندان کو۔ ہزاروں اشعار اور قصے کہانیاں انہیں زبانی یاد ہوتی تھیں اور سینہ بسینہ یعنی کہ نسل در نسل منتقل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب نے جو کچھ لوگ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، گو ان کی تعداد تھوڑی ہی تھی، یعنی کہ کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن وہ کم تعداد میں تھے۔ ظہور اسلام کے وقت مکہ میں 17 لوگ کتابت سے واقف تھے۔ جب اسلام ظاہر ہوا، جب اسلام آیا تو اس وقت مکہ میں تقریباً 17 لوگ کتابت سے یعنی کہ لکھنے پڑھنے سے واقف تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ اہل مدینہ اور یہودی تاجر بھی شامل ہیں جو کہ کتابت سے واقف تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سبق کا باقی آدھا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے اس لیکچر کو بہت ہی غور سے سننا ہے اور اپنی کتاب کی مدد سے بھی سبق نمبر 8 کے پیج نمبر 41 اور 42 کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اسی لیکچر کی مدد سے اور کتاب کی مدد سے آپ کو جو اسائنمنٹ دی جائے گی اس کو آپ نے حل کر کے اپنی نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔